جلسہ ہے جس میں عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ پہلا جلسہ ہے جو ایک شہر کا نہیں ہے، جو کسی علاقے کا نہیں ہے، جو آج صرف پاکستان کا بھی نہیں ہے۔ آج میں اسلام آباد ہوں، مجھے میرے مردان میرے علاقے میں بھی لوگ سن رہے ہیں، لیکن مجھے امریکہ میں بھی لوگ سن رہے ہیں، مجھے یو کے میں بھی سن رہے ہیں، لاہور میں اگر ہمیں کوئی سن رہا ہے تو سعودی عربیہ میں بھی سن رہا ہے، کراچی میں یا گلگت بلتستان میں کوئی سن رہا ہے تو ہمیں اس وقت ہندوستان میں بھی لوگ سن رہے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی لوگ سن رہے ہیں۔ کل 16 دسمبر گزری ہے، تو ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں جب وہ جیل میں ہوں گے، اور ابھی ہمیں وہ بات کرتا ہو بھی نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اس وقت ہم صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا موقع ہے اور بہت بڑا امتحان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف یہ وہ ذریعہ ہے، جس طرح جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتا ہے، پہلا لفظ جو سیکھتا ہے وہ ہوتا ہے ماں، اور ماں کے بعد جتنا انسان ماں سے محبت کرتا ہے شاید اس سے زیادہ اپنی مدر لینڈ سے بھی محبت کرتا ہے، جس مٹی سے آپ بنے ہیں، کیونکہ وقت آتا ہے آپ کی ماں جس سے آپ جنے ہیں وہ بھی اس مٹی میں دفن ہو جاتی ہے اور آپ اس مٹی کے ساتھ رہتے ہیں۔ مٹی سے محبت کا راستہ جو ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ وہ شخص جو عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی پارلیمان میں نظریہ پاکستان کی حفاظت کرتا تھا، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑتا تھا، ختم نبوت کی جنگ لڑتا تھا، جب مردان کی دہشت گردی عدالت میں عمال نامہ میرے سامنے رکھا گیا تو اس میں پاکستان سے غداری اور دہشت گردی اور آرمی ایکٹ تک لگایا گیا۔ اگر پاکستان نے ایسے آگے جانا ہے کہ محب وطن پاکستانی جو اپنے سینوں پہ پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں، آپ ان کو دیوار سے لگاتے ہو کہ آپ پاکستانی نہیں، آپ محب وطن نہیں ہیں، آپ غدار ہیں، تو اگر علی محمد غدار ہے، عمران خان غدار ہے، اگر ہمارے لاکھوں کروڑوں کارکن، یہ کون سا جذبہ ہے؟ ابھی میں نے سفینہ بی بی کو دیکھا ہے جو بچوں کی طرح وہ تالیاں بجا رہی ہیں، یہ جذبہ ہے محب وطن پاکستانیوں کا، اس کو سمجھیے۔ یہ آپ کی طاقت ہے، یہ آپ کی اسٹرینگتھ ہے۔ ملک کو ایک فوج چاہیے ہوتی ہے، اندر ایک پولیس چاہیے ہوتی ہے۔ ابھی آج ایک بہت افسوسناک خبر سنی کہ اسلام آباد میں ایک پولیس والا اشرف صاحب اور بچے سمیت وہ شہید ہو گئے ہیں ان دا لائن آف ڈیوٹی۔ جتنا اس ملک کو جو ہے ایک ادارے کی ضرورت ہے، اتنا ہی آپ کو ایک طاقتور قوم اور طاقتور قوم کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو قومی جماعتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی کسی قومی جماعت کو توڑا گیا ہے، کمزور کیا گیا، ملک کمزور ہوا ہے، ملک کو نقصان ہوا ہے۔ کل کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے جو 16 دسمبر گزرا ہے۔ اگر اس وقت ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ نہ لگتا، اگر اس وقت شیخ مجیب کو دے دی جاتی حکومت، وہ جیت گیا تھا ووٹ کی طاقت سے، ہندوستان کو موقع نہ ملتا۔ ہم ایک دوسرے کے سر جو ہے الزام لگاتے ہیں، کوئی کہتا ہے بھٹو نے کیا، کوئی کہتا ہے شیخ مجیب نے کیا، کوئی کہتا ہے یحییٰ نے کیا۔ غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں، سارے محب وطن تھے، فائدہ ہندوستان نے لیا، ہمارے دشمن نے لیا، جو آج بھی تاک میں بیٹھا ہے، فورٹ لائنز پہ کام کرتا ہے، پشتون کو پنجابی سے لڑاتا ہے، سندھی کو اردو سپیکنگ سے لڑاتا ہے، بلوچستان میں بلوچ پنجابی کی لڑائی کرتا ہے، سنی شیعہ کو لڑاتا ہے،